نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، تو مجھ سے حقیقت ابتدا کیا پوچھتا ہے کہ ابتدا میں کون تھا نہ قلم، عرش تھا نہ کرسی، صرف ذات خدا تھی۔ میں کہاں تھا، لوگ کہاں تھے اور تم کہاں تھے؟ میں توحید مطلق میں غرق ہو کر خدا کے ساتھ تھا اور خدا میرے ساتھ تھا۔ یہی مقام کبریا ہے کہ توحید مطلق ہی مقام کبریا ہے۔ اس وقت شش جہات تھیں اور نہ پست و بالا، فقط ذات حق تعالی تھی جو اپنی قدرت سے موجود تھی۔ اے باہو، مکان حق تعالی لا مکان میں ہے۔ یہ ایک مخفی راز ہے جو صرف عاشقوں پر کھولا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سلامتی فقط وحدت میں ہے، کثرت میں تو آفات ہی آفات ہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، دیدار حق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مردار ہے، اس لیے عاشق ہمیشہ طالب دیدار ہوتا ہے۔ اے باہو، راہ بدنامی سلامت رہے کہ عاشق ہمیشہ ملامت ہی کے اندر سلامت رہتا ہے۔ فرمان ہوا، اے موسیٰ، تیری نظر غرق فنا فی اللہ فقیروں پر ہرگز غالب اور قادر نہ ہو سکے گی۔ بس معلوم ہوا کہ درویشوں اور فقیروں کا خمیر خاک عشق اور انوار تجلی سر سے اٹھایا گیا ہے۔ میں نے ذات المجتبیٰ میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم قدرت سے عاشقوں کو پیدا کرنا چاہا تو خاک زمین کو اپنی نگاہ کرم اور رحمت اور شوق و اشتیاق اور عیش و عشرت و ہمت و فرحت اور بے غمی کی نظر سے دیکھ کر پاک فرمایا اور اس پر انوار اسرار عشق و محبت ڈالے، جس سے وہ جنبش میں آ گئی اور تمام عالم سکر میں آ کر رقص کرنے لگا اور فریاد کرنے لگا، ہم تو تیری دید کے مشتاق ہیں۔ اس خاک پاک سے عاشقوں کو پیدا کیا گیا۔ سن، موسیٰ علیہ السلام ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ انہوں نے طلب دیدار میں عرض کی، الہی میرے سامنے آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمان حق تعالی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوئے تو ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی میرے سامنے آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمان ہوا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں مگر اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی، الہی تیری ذات پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں کہ میں ابتدا ہی سے مومن ہوں۔ فرمان الہی ہوا، اے موسیٰ، میں نے تجھے چن لیا اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے، پس لے لے جو میں عطا کروں اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا۔ مشاہدہ 15 قسم کا ہے۔ 14 قسم کا مشاہدہ ناسوت کے 14 طبقات کا مشاہدہ ہے اور 15ویں قسم کا مشاہدہ دونوں جہان سے بالا تر لاہوت لامکان کا مشاہدہ ہے۔ لاہوت عین ذات کا مقام ہے جہاں فقط توحید باری تعالی ہے۔ ہر ایک مقام کی شرح الگ الگ ہے، چنانچہ تسبیح زبان و نفس اور قلب و روح اور چاند و سورج اور جن و فرشتے اور شیطان اور آگ، ہوا اور پانی، مٹی، صورت شیخ کے مشاہدے کی یہ 14 اقسام
ناسوتی ہیں، جبکہ 15ویں قسم کا مشاہدہ مقام فنا فی اللہ بقا باللہ ذات کا مشاہدہ ہے، جو سراسر توحید ہے۔ یہاں پر فقر کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور فرمایا گیا جب فقر کامل ہوتا ہے تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ جب طالب اللہ مقام توحید میں غرق ہو جاتا ہے تو ناسوت کے جملہ 14 مقامات سے الگ ہو جاتا ہے۔ سلطان باہو اپنی ابیات میں فرماتے ہیں تو خود عین تجلی ہے، اس لیے اور تجلی کی جستجو مت کر کہ تجلی سر میں آ کر تو خود تجلی بن گیا ہے۔ سب انوار کا ظہور اس ذات حق تعالیٰ کے نور سے ہے، یہاں جو کچھ نظر آتا ہے سب اسی کے نور کی تنویر ہے۔ جس نور تجلی کو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھا تھا، اسی نور تجلی کو میں عین عیان دیکھتا ہوں۔ باہو اللہ تعالیٰ کا ہمدم و ہم قدم و ہم نشین ہے۔ اگر تیرے پاس بھی چشم حق بین ہوتی تو اسے ہی دیکھتا رہتا۔ خاص الخاص تجلی وہ ہے جو حرف اسم اللہ سے نمودار ہوتی ہے۔ باہو اپنی بیت میں فرماتے ہیں تو اپنی خودی کے غرور میں غرق ہو کر خدا سے بیگانہ ہو رہا ہے، بھلا ایسی بے بصری کی حالت میں تجھے اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بروز قیامت عاشقوں کو مقام تجلی میں لا کر کھڑا کیا جائے گا اور فرمان حق تعالیٰ ہوگا، آنکھیں کھولو اور میرا دیدار کرو۔ ہر عاشق کو 1000 بار حضور حق میں پیش کیا جائے گا اور ہر بار اس پر تجلی کی جائے گی۔ جب بھی تجلی ہوگی وہ بے ہوش ہو جائے گا اور 70,000 سال تک بے ہوش پڑا رہے گا۔ جب ہوش میں آئے گا تو عرض کرے گا کیا یہ لطف دوبارہ نہیں ہوگا؟ پھر تجلی ہوگی اور وہ پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ اس طرح ہر بار وہ 70,000 سال تک بے ہوش رہے گا اور پھر ہوش میں آئے گا۔ لیکن فقرائے فنا فی اللہ عاشقوں پر بارگاہ حق سے تجلی اس انداز سے ہوتی ہے کہ ان کا تمام وجود سر سے قدم تک انوار تجلی سے بھر جاتا ہے۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں اولیاء اللہ کے مجلس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ رات کا وقت تھا، گھر میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا کہ تیل خرید کر چراغ روشن کر لیتیں۔ تمام اہل مجلس ایک دوسرے کی زیارت سے محرومی کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے کہ حضرت رابعہ بصری نے اپنی انگلیوں پر اس میں اللہ پڑھ کر دم کیا تو ان کی انگلیوں کے درمیان سے سورج کی طرح روشن چراغ نمودار ہو گیا، جسے دیکھ کر تمام اہل مجلس اولیاء اللہ حیران رہ گئے۔ بس معلوم ہوا کہ فقرائے فنا فی اللہ کا تمام وجود ہی تجلی ہوتا ہے کہ فقر انوار الہی سے روشن عین ذات بذات تجلیات کا نام ہے۔ سلطان باہو اپنی بیت میں فرماتے ہیں باہو تجلیات نور میں غرق ہو کر سر سے پاؤں تک نور تجلی بن گیا ہے۔ میں خود کو اس لیے نور کہتا ہوں کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ ہم جلوہ ذاتی کا اہتمام کرتے ہیں اور تو لائق دیدار آنکھوں کا بندوبست کر کہ دوران دیدار یار دم مارنا گناہ ہے۔ یہ اہل اللہ فقراء ہی ہیں جن کا وجود پر نور ہوتا ہے، ورنہ عام لوگوں کا وجود تو اربع عناصر کا مجموعہ ہے۔ فقیر جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی آگ اسے آگ بنا دے تو اپنے وجود کی آگ کو آگ سے ملا دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کا پانی اسے پانی بنا دے تو اپنے وجود کے پانی کو پانی سے ملا دیتا ہے، اور فقیر جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی ہوا اسے ہوا بنا دے تو اپنے وجود کی ہوا کو ہوا سے ملا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی مٹی اسے مٹی بنا دے تو اپنے وجود کی مٹی کو مٹی سے ملا دیتا ہے۔
فقیر کا وجود ایک لطیفہ ہے جو خاک عشق سے پیدا ہوتا ہے، اسے معشوق کی ذات کے بغیر قرار نہیں آتا۔ جب تک اسے معشوق نظر نہ آ جائے وہ ازل سے ابد تک اس کے شوق میں سرگرداں رہتا ہے۔ اشتیاق کے مارے 4 چیزوں کو قرار نہیں۔ نمبر 1، ہوا کو قرار نہیں، سورج کو قرار نہیں، چاند کو قرار نہیں، اور عاشق کو قرار نہیں۔ سن، فقیر اس وقت تک غرق فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 11 چیزوں کو ترک نہیں کر دیتا۔ نمبر 1، ترک اکسیر۔ اکسیر سے مراد ہے تاثیر نظر سے مٹی کو سونا بنا لینے کی قوت۔ ترک تکثیر۔ تکثیر سے مراد ہے علم دعوت قبور کے ذریعے روحانیت قبور سے اکتساب فیض کرنے کی قوت۔ نمبر 3، ترک علوم۔ نمبر 4، ترک ذکر۔ نمبر 5، ترک فکر۔ نمبر 6، ترک امید بہشت۔ نمبر 7، ترک خوف دوزخ۔ نمبر 8، ترک حب دنیا و مال و دولت۔ نمبر 9، ترک رجوعات خلق۔ نمبر 10، ترک نعام و نموس۔ نمبر 11، ترک مجلس اہل دنیا۔ یہ وہ 11 چیزیں ہیں کہ فقیر اس وقت تک غرق فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان 11 چیزوں کو ترک نہیں کر دیتا۔ جب تک وہ ان چیزوں سے کنارہ کش نہیں ہو جاتا مرتبہ فقر فنا فی اللہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ ترک جان، قتل نفس اور دست بیت مرشد کامل کے بغیر راہ ربانی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی کہ دنیا فانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حیات دنیا محض ایک دن کی زندگی ہے اور ہمیں اس میں روزہ رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، دنیا زوال پذیر سایہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔